یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ البقرہ کے یہ 38 رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ موضوع چل رہا ہے سود کی حرمت کے حوالے سے۔ یہ آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور مضمون کی مناسبت سے یہاں درج کی گئی ہے۔ اس سے پہلے آیات پہلے نازل ہوئی تھیں، لیکن اس وقت یہ کوئی فوجداری جرم نہیں تھا، لیکن اگرچہ ناپسندیدہ تو تھا، لیکن ان آیات کے نازل ہونے کے بعد، جو کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں، سود ایک فوجداری جرم بن گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو جو داخلی خود مختاری دی کہ وہ مسلم رعایا بن کر رہیں گے، تو معاہدے میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ وہ سودی کاروبار نہیں کریں گے، اور اگر سودی کاروبار کریں گے تو پھر ان کے خلاف فوجداری کارروائی ہوگی۔ تو فرمایا جا رہا ہے اس حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہی حقیقی ایمان ہے، اور اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان کا یہ اولین تقاضا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کرو اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور لوگوں کے ذمے جو تمہارا سود رہ گیا ہے اب اسے چھوڑ دو۔ اب تمہیں اس کے خلاف فوجداری مقدمہ بھگتنا پڑے گا، تمہارے خلاف کارروائی ہوگی، لہذا جو سود باقی رہ گیا اب اسے مت لو، لوگوں سے چھوڑ دو اسے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ہر حکم کو مانے اور اس پر کاربند ہو جائے، اس پر عمل کرے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب دیکھیں بڑے سخت انداز میں تنبیہ کی ہے رب کائنات نے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور یاد رکھو اگر تم ایسا نہیں کرتے، اب بھی اسی روش پر قائم رہتے ہو، اور جو سود تمہارا لوگوں کے ذمے ہے تم وصول کرتے ہو، تو یاد رکھو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکے؟ کسی میں ہے ہمت؟ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اس طریقے سے سزا دیتا ہے کہ گمان میں بھی نہیں دیتا۔ تو کس طرح سے اہل ایمان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے باز رہنے کی تاکید کی ہے کہ جو لوگوں کے ذمہ تمہارا سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو، اور اگر تم ایسا کرتے ہو اب بھی تو یاد رکھو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کے لیے پھر تیار ہو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو، یعنی اس عمل سے بعد آ جاتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا حق صرف یہ ہے کہ اپنا اصل سرمایہ واپس لو، یعنی جو کچھ تم نے قرض دے رکھا ہے بس وہی واپس لو، اس کی تمہیں اجازت ہے، لیکن سود کی اجازت اب تمہیں نہیں ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو
نہ تم پر ظلم کیا جائے. یعنی یہ ظلم ہے کہ مجبور شخص کو تم نے پیسہ دیا ہے اور اس سے زائد وصول کرو، یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہ کرو. ولا تظلمون، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جا رہا. یعنی جو تمہارا اصل سرمایہ ہے اس کی تمہیں اجازت ہے، وہ تم واپس لے سکتے ہو. اب مزید اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نیکی کی طرف کیسے راغب کیا ہے. فرمایا وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اور اگر تمہارا قرض دار جسے تم نے قرض دیا ہے سود پر، وہ تنگ دست ہے، اس کے حالات ایسے ہو گئے، گھاٹے میں آ گیا وہ، اور وہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہا، تمہاری اصل رقم بھی ادا کرنے کے قابل نہیں رہا. سود تو سود وہ تو منع کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور اصل رقم لینے کی اجازت دی ہے. لیکن اگر کیفیت یہ ہے کہ وہ تنگ دست ہو گیا ہے، کاروبار میں اس کو گھاٹا آ گیا ہے، اور وہ تمہاری اصل رقم بھی ادا نہیں کر سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے کشادگی حاصل ہونے تک مہلت دو. اسے تقاضا نہ کرو، اس کو تنگ نہ کرو. پھر اس کیفیت میں وہ پہلے ہی پریشان ہے، تم اس کے پریشانی میں اضافہ نہ کرو، اسے کشادہ دست ہونے تک مہلت دو اس کو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اب دیکھیں مزید، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی رہنمائی فرمائی، کتنی اجازت دی ہے. فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس پر صدقہ کر دو، یعنی چھوڑ دو اس کے لیے جو قرض تمہارا باقی رہ گیا ہے، اگر صدقہ کر دو اس پر، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. نہ جانے اللہ تمہیں اس کا کتنا بڑا اجر دے دے گا، اس لیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ تمہیں اس طرف مائل کر رہا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو. یعنی اللہ جب تم سے اس طرح کی اجازت دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں نہ جانے اللہ تمہیں کیا دے دے. تو اس بات کو جانو، اس کی فکر کرو. اور حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کیفیت میں آ جائے کہ تمہارا اصل سرمایہ واپس کرنے کی اس میں اب گنجائش نہ ہو، تو یاد رکھو عدالت واپس دلوانے کی بجائے قرض دینے والے کو مجبور کرے گی کہ وہ اس کے مکان سے بے دخل نہ کرے، جہاں وہ رہتا ہے، اس کے استعمال کے برتن، اس کے کپڑے اور اس کے وہ آلات جن کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے، اپنی روزی کماتا ہے، وہ کرک نہیں کیے جائیں گے. نہ اس کا مکان، نہ اس کا لباس، نہ اس کے برتن، نہ اس کی یہ چیزیں، یہ بھی کرک نہیں کی جائیں گی. عدالت مجبور کرے گی اس شخص کو جس نے قرض دیا ہے. وَاتَّقُوا، اور اے لوگوں ڈرو. کس چیز سے؟ یومن، اس دن سے ڈرو. کون سا دن؟ جب اللہ کے ہاں پیشی کا دن ہوگا. فرمایا یومن ترجعون فیہ الی اللہ، وہ دن جب تمہیں اب اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس دن سے ڈرو. یعنی اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. لہذا تمہیں اچھے بدلے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا بدلہ ملے. آخرت کی رسوائی بس اللہ ہی محفوظ رکھے اس سے. وہ رسوائی بہت زبردست ہے، یعنی اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اسی دنیا میں اپنا سامان کرو اس رسوائی سے بچنے کا. اللہ نے تمہیں کشادہ دست بنایا ہے، لہذا اگر تمہارا قرضدار اس حالت کو پہنچ گیا ہے کہ اب اس میں اصل واپس کرنے کی بھی ہمت نہیں رہی، تو اس پر صدقہ کر دو. اور اللہ صدقات کے بدلے نہ جانے کیا کیا انسان کی مشکلات حل کر دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. ورنہ وہ چاہے تو تمہیں بھی اس کیفیت میں لے آئے، کوئی مشکل ہے. لہذا ڈرو اللہ کی نافرمانی سے، اور اس دن کی پیشی سے تمہیں ڈرنا چاہیے کہ جب اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا اور اس کا بدلہ دے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ. یعنی اس دن جو حاضری کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا حساب چکا دے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کی حق تلفی کر جائے، وہ کسی پر زیادتی کر جائے. اللہ تعالیٰ تو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی انصاف کرنے والا ہے.
تو لہٰذا اس دن کی رسوائی سے ڈرو۔ تو یہ قطعی حکم جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا۔ اسلام میں اکثر احکام ایسے ہیں جو بتدریج اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے شراب کے بارے میں ہے کہ 3 مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قطعی حرام کیا، اگرچہ ناپسندیدہ شروع سے ہی رہا ہے شراب کا معاملہ، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔